نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مردوں کے لیے نماز پڑھنا مسجد میں اس طرح سے جائز ہے کہ ان کو 70 درجے گھر سے پڑھنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے، لیکن اس میں بھی اسلام نے مسجد میں جانے کے اور وہاں سے آنے کے اور وہاں بیٹھنے کے آداب بتائے ہیں، جو کہ کچھ یوں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر سب سے خوبصورت جو روئے زمین کے ٹکڑے میں بہترین ٹکڑے جو ہے وہ ہیں جہاں پہ مسجدیں آباد ہیں۔ تو مسجد میں بیٹھنے کے جو اصول ہیں اور آداب ہیں وہ یہ ہیں کہ جب مسجد میں بیٹھا جائے تو وہاں پہ خاموشی اور ادب کے ساتھ بیٹھا جائے۔ وہاں پہ اگر آپ بچوں کو ساتھ لے کر گئے ہیں تو بچوں کو کہا جائے کہ وہ آرام سے پیاس آپ کے بیٹھیں۔ وہاں پہ کھیل کود، بھاگ دوڑ اور اونچی آواز میں باتیں کرنا منع ہے، اور نماز پڑھنے کے بعد گھر جانے تک بھی یعنی اس راستے تک بھی شور و غوغا کرتے ہوئے نہ جائیں، بلکہ اطمینان اور پروقار انداز سے چلتے ہوئے جائیں۔ مسجد اللہ کا گھر ہے اور مسجد سے دل لگانے والوں کو اللہ بہت پسند کرتے ہیں۔ مسجد کی بھی چند سنتیں اور آداب ہیں، یعنی ہمیں جن کا ادھر جاتے ہوئے خیال رکھنا ہے۔ مسجد میں پاک بدن اور پاک کپڑے لے کر جائیں، ہو سکے تو خوشبو لگا لیں، وضو کر کے گھر سے آئیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان اچھی طرح سے وضو کرتا ہے پھر نماز کے لیے گھر سے مسجد کی طرف جاتا ہے تو ہر قدم پر ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے اور ایک گناہ معاف کیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین مسجد جانے کے لیے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے تھے۔ سکون اور وقار کے ساتھ چلیں، دوڑ کر نہ چلیں، یہ ادب کے خلاف ہے۔ یعنی اگر آپ اذان کی آواز سنیں تو یا ٹائم کا اندازہ ہو تو اس سے پہلے ہی وضو کر کے تیار رہیے، تاکہ جیسے ہی اذان ہو تو آپ گھر سے نکلیں اور آہستہ آہستہ نماز کے وقت جماعت کے وقت وہاں پر پہنچ جائیں۔ اگر جماعت کھڑی ہو چکی ہے بالفرض تب بھی آپ دوڑ کر نہ جائیں، آرام سے چلیں اور جو رکعت چل رہی ہو اس میں شامل ہو جائیں۔ مسجد میں داخل ہونے سے پہلے مسنون طریقہ یہ ہے کہ جوتے اتار دیں، اور مسجد میں جاتے ہوئے جو ہے جب انٹر ہوں تو وہ یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ اللہم صلی علی محمد اللہم اغفر لنا وافتح لنا ابواب رحمتک۔ مسجد میں داخل ہونے کے بعد بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نفل تحیت المسجد پڑھیں، یا آپ بیٹھنے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر بیٹھنے سے پہلے پڑھ لیں تو زیادہ اچھا ہے۔ مسجد کو صاف ستھرا رکھیں، گندگی نہ پھیلائیں، اور اگر کہیں دیکھ لیں تو اس کو اٹھا کر کوڑے دان میں پھینک دیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو مسجد سے گندگی کو صاف کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے۔ جوتے اتار کر مسجد میں لے جانا چاہیں تو ایسی جگہ جھاڑ کر رکھیں جو کہ اس کے لیے بنائی گئی ہو، اور بہتر ہے کہ آپ اس کو باہر ہی جھاڑ لیں کہ اس میں مٹی نہ لگی ہو، تو پھر آپ اندر جا کے جوتوں کی جگہ پر آپ اسے رکھ سکتے ہیں۔ مسجد میں داخل ہو کر اعتکاف کی نیت کریں، جب تک آپ مسجد میں رہیں گے کچھ پڑھیں نہ پڑھیں آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس میں شور و غل نہ کریں اور نہ ہی ایسی باتیں کریں جس کا اسلام میں ممانعت ہو۔ حدیث شریف کے مطابق مسجد میں شور کرنا قیامت کی علامت ہے۔ مسجد میں زور سے مت ہنسیں، البتہ مسکرانے میں کوئی حرج نہیں۔ ذکر و تلاوت میں مصروف رہیں، لوگ نماز پڑھ رہے ہوں تو تلاوت کو آہستہ کر لیں، یعنی آہستہ آواز میں تلاوت کریں، اور اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے سامنے سے بالکل نہیں گزریں۔
بدن کپڑے یا کسی اور چیز سے یا ہاتھوں سے مت کھیلیں. اگر آپ نے جیسے آپ کچن سے کام کر رہے ہیں یا عورت کے لیے ہے نماز جب عورت بھی پڑھے تو اس کے لیے اس طرح سے پاکی ہونی چاہیے کہ جیسے لہسن پیاز وغیرہ جیسے کچن سے آتے ہیں تو اس کی اگر اسمیل آ رہی ہے تو آپ کپڑوں کو چینج کر لیں، کیونکہ اس سے فرشتے وہاں پر نہیں آتے، اور نہ ہی ایسی چیز لے کر آئیں جس پہ جو جاندار ہے یا کسی کارٹون کی تصویر بنی ہے. سوائے معتکف کے کسی کے لیے مسجد میں کھانا پینا اور سونا جائز نہیں ہے. مسجد میں لوگوں کے سروں سے گزر کر کسی ایسی جگہ کو نہ بنائیں کہ آپ ان سے پھلانگ کر آپ اگلی صف میں جانا چاہیں، جہاں آپ کو جگہ ملے وہاں آپ نماز پڑھ لیں. مسجد سے کوئی چیز اٹھا کر گھر نہیں لے کے جانی، کیونکہ یہ سب مسجد کے استعمال کی چیزیں ہیں. مسجد کی دیواروں کو صاف رکھیں. اس پر بلا وجہ لائنیں لگانا یا اس پر لکھنا بہت بری بات ہے. مسجد کو راستے کے طور پر استعمال نہ کریں، بلکہ ایک راستے سے داخل ہو کر دوسرے راستے پر سے چلے جائیں. مسجد سے نکلتے وقت بایاں پاؤں پہلے نکالیں اور پھر دایاں. جس طرح لڑکے مسجد میں جا کر مسجد کے فضائل حاصل کر سکتے ہیں، اسی طرح لڑکیاں بھی گھر بیٹھے یہ سارے فضائل حاصل کر سکتی ہیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ لڑکیاں اپنے گھر میں ہی ایک ایسا نماز کی جگہ مخصوص کر لیں جو کہ پاک ہو، اور جہاں پر وہ اس طرح سے نوافل ادا کریں، اور اس کے بعد وہی سارے سنت اور فرائض وہاں پر استعمال کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.